میں یہ کہہ رہا تھا کہ ائمہ مجتہدین کی محبت جو ہے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور الحمدللہ ہم حنفی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جیسے امام جلیل القدر جلیل الشان کہ جن کے فضل کا اور جن کے جلالت علم کا لوہا نہ صرف یہ کہ ان کے بعد کے لوگوں نے مانا ہے، بلکہ ان کی جلالت علم کا لوہا جو ہے ان کے زمانے کے مجتہدین نے بھی مانا. حضرت امام مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ان سے ملاقات ہوئی. اللہ اکبر. تو اس کے بعد حضرت امام مالک سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے ابو حنیفہ کو کیسا پایا تو فرماتے ہیں کہ رأیت رجلا لو کلمک فی هذه الساریہ انہ ذہب لقام بحجتہ. میں نے وہ ایسا شخص دیکھا کہ اگر وہ یہ کہہ دے کہ یہ دیوار سونا ہے تو اس پر بھی دلیل قائم کر دے گا. اللہ اکبر. تو ایسے امام جلیل الشان اللہ اکبر کہ جن کا یہ عالم کہ ایک امام مجتہد اللہ اکبر امام دار الہجرہ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قریب ہے کہ لوگ جو ہے وہ سواریوں پر بیٹھیں گے اور اونٹوں کے جگر کو جو ہے اونٹوں کے جگر کو ماریں گے اور جلدی جلدی چلیں گے مدینے کی طرف. اللہ اکبر. اور وہ عالم کو ڈھونڈیں گے تو اللہ اکبر تو عالم مدینہ سے پڑھ کر کے کوئی عالم نہیں پائیں گے. یہ حضرت امام مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یہ اعتراف کر رہے ہیں حضرت امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے لیے. اللہ اکبر. اور حضرت امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے لیے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث کافی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ لو کان العلم منوطا بالثریا لنالہ رجل من اہل فارس. اگر علم جو ہے وہ سریا میں لگا ہوتا آسمان میں سریا میں لگا ہوتا اتنی بلندی پر ہوتا تو اہل فارس میں سے ایک شخص اس کو پا لیتا. حضرت امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یہ فارس کے ہیں اہل فارس میں سے ہیں اور کوفے میں ان کی ولادت ہوئی اور سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تبارک و تعالی وجہ الکریم نے ان کے لیے دعا فرمائی. ان کے والد ان کو جو ہے لے کر کے گئے اور حضرت علی مرتضیٰ نے ان کے لیے دعا فرمائی تو اس دعا کی یہ برکت ہوئی کہ حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ ان کی برکت میں ہمیشہ سے ہوں.